اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب و تفسیر، حدیث نمبر 4627، اردو ترجمہ۔ سورہ انعام۔ ابن عباس نے کہا، ثم لم تکن فتنتم کا معنی پھر ان کا اور کوئی عذر نہ ہوگا۔ معروشات کا معنی چاپوں پر چڑھائے ہوئے جیسے انگور وغیرہ، ٹیلوں پر چڑھائے ہوئے جیسے انگور وغیرہ جن کی بیل ہوتی ہے۔ حمولہ کا معنی لدو یعنی بوجھ لادنے کا جانور۔ للبسنا کا معنی ہم شبہ ڈال دیں گے۔ پناون کا معنی دور ہو جاتے ہیں۔ تبسل کا معنی رسوا کیا جائے۔ ابسلو رسوا کیے گئے۔ باستو ایدیہم میں بست کے معنی مارنا۔ استکثرتم یعنی تم نے بہتوں کو گمراہ کیا۔ وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا یعنی انہوں نے اپنے پھلوں اور مالوں میں اللہ کا ایک حصہ اور شیطان اور بتوں کا ایک حصہ ٹھہرایا۔ کنتا کران کی جمع ہے یعنی پردہ۔ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین یعنی کیا مادوں کے پیٹ میں نر مادہ نہیں ہوتے؟ پھر تم ایک کو حرام ایک کو حلال کیوں بناتے ہو؟ اور دما مسفوحا یعنی بہایا گیا خون۔ صدف کا معنی منہ پھیرا۔ ابلسوا کا معنی نا امید ہوئے۔ فازاہم مبلسون میں اور ابلسلو بما کسبو میں یہ معنی ہے کہ ہلاکت کے لیے سپرد کیے گئے۔ سرمدن کا معنی ہمیشہ۔ استہونہو کا معنی گمراہ کیا۔ تمترون کا معنی شک کرتے ہو۔ وقر کا معنی بوجھ جس سے کان بہرا ہو۔ اور وقر بکسرہ واو کا معنی بوجھ جو جانور پر لادا جائے۔ اساطیر استورہ اور استفارہ کی جمع ہے یعنی واہیات اور لغو باتیں۔ الباسائے باس سے نکلا ہے یعنی سخت مایوس سے یعنی تکلیف اور محتاجی۔ نیز بوس سے بھی آتا ہے اور محتاج۔ جہرت کھلا کھلم کھلا سور۔ یوم ینفخ فی الصور میں سورت کی جمع ہے جیسے سور سورت کی جمع۔ ملکوت سے ملک یعنی سلطنت مراد ہے جیسے رہبوت اور رحموت مثل ہے۔ رہبوت یعنی ڈر، رحموت مہربانی سے بہتر ہے۔ اور کہتے ہیں تیرا ڈرایا جانا بچہ پر مہربانی کرنے سے بہتر ہے۔ جن علیہ اللیل رات کی اندھیری اس پر چھا گئی۔ حسبان کا معنی حساب کہتے ہیں۔ اللہ پر اس کا حسبان یعنی حساب ہے۔ اور بعضوں نے حسبان سے شے مراد تیر اور شیطان پر پھینکنے کے حرب۔ مستفر باپ کی پشت۔ مستودہ ماں کی پیٹ۔ کنو خوشہ کچھ اس کا تثنیہ۔ عنوان اور جمع بھی عنوان جیسے سنو اور سنوان یعنی جڑ ملے ہوئے درخت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
اور اس ہی کے پاس ہیں غیب کے خزانے، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ بن نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سالم بن عبداللہ نے، اور ان سے ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کے خزانے 5 ہیں، جیسا کہ ارشاد باری ہے، بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے، اور وہی جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے، اور کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا، اور نہ کوئی یہ جان سکتا ہے کہ وہ کس زمین پر مرے گا، بے شک اللہ ہی علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ حدیث نمبر 4628، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ کہہ دیں کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے، آخر آیت تک۔ ہم سے ابو نعمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا، اور ان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم نازل ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ میں تیرے منہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر یہ اترا، اور من تحت ارجلکم، آپ نے فرمایا یا اللہ میں تیرے منہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر یہ اترا، وَيَلْبِسُكُمْ شَيْئًا وَيَذِيقَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پہلے عذابوں سے ہلکا یا آسان ہے۔ حدیث نمبر 4629، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہیں کیا، یہاں ظلم سے شرک مراد ہے۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن عدی نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے سلیمان نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے علقمہ نے، اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب آیت وَلَمْ يَلْبَسُوا إِيمَانَهُمْ بِالظُّلْمِ نازل ہوئی، تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم میں کون ہوگا جس کا دامن ظلم سے پاک ہو؟ اس پر یہ آیت اتری، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ حدیث نمبر 4630، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور حضرت یونس اور حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان میں سے سب کو ہم نے جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابن مہدی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے ابو العالیہ نے بیان کیا کہ مجھ سے تمہارے نبی کے چچا زاد بھائی یعنی ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے لیے مناسب نہیں کہ مجھے یونس بن متی علیہ السلام سے بہتر بتائے۔ حدیث نمبر 4631، اردو ترجمہ۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو سعد بن ابراہیم نے خبر دی، انہوں نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ مجھے یونس بن متی علیہ السلام سے بہتر بتائے۔ حدیث نمبر 4632، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی، سو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ مجھ سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم کو حشام بن یوسف نے خبر دی، انہیں ابن جریج نے خبر دی، کہا کہ مجھے سلیمان اخول نے خبر دی، انہیں مجاہد نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا سورہ سعد میں سجدہ ہے؟ ابن عباس انہوں نے بتلایا ہاں۔ پھر آپ نے آیت وَوَهَبْنَا سے فِي هِدَاهُمْ اقتدہ تک پڑھی،
اور کہا کہ داؤد علیہ السلام بھی ان انبیاء میں شامل ہیں جن کا ذکر آیت میں ہوا ہے۔ یزید بن ہارون، محمد بن عبید اور سہل بن یوسف نے عوام بن خوشب سے مجاہد نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا تو انہوں نے کہا تمہارے نبی بھی ان میں سے ہیں جنہیں اگلے انبیاء کی اقتداء کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب التفسیر کی حدیث نمبر 4627 سے 4632 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔